بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ویورز، جیسا کہ پوسٹر کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے، آج ہم آپ کے روبرو اس آن لائن مجلس 10واں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آن لائن مجلس 10واں برائے سال ثواب مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی جا رہی ہے۔ آپ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک سورہ فاتحہ کا نذرانہ مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین و مرحومہ سیدہ طاہرہ بنت ناظم حسین عابدی کے ایصال ثواب کے لیے ضرور ہدیہ کریں۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ویورز، اس آن لائن مجلس 10واں کو جو مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آن لائن برپا کی جا رہی ہے، یقیناً یہ کرونا وائرس کا دور ہے اور فزیکل پروگرام سے نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے آن لائن مجالسوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اس آن لائن مجلس 10واں کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور آن لائن جڑیں گے اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اور اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیو یارک سے جناب علی جواد صاحب آن لائن جڑیں گے اور تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں گے۔ اور اس آن لائن مجلس میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے جناب عباس رضوان رضوی صاحب۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آن لائن نیو یارک سے جڑیں گے اور ہندوستان کی سرزمین سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑیں گے عقیل حیدر شہنشاہ صاحب، جو اس مجلس میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ اس مجلس میں نواخوانی کے فرائض کو دینے کے لیے مرحوم کے خانوادے کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے اور انشاءاللہ میں بعد مجلس نواخوانی کے فرائض کو انجام دوں گا۔ اس آن لائن مجلس کا آغاز کرنے کے لیے اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب علی جواد صاحب ہمارے ناظرین کے درمیان آن لائن تشریف لے کر آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس آن لائن مجلس کا آغاز کریں۔ ہمارے ناظرین، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ علی جواد صاحب کا استقبال ایک بلند صلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلی العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں علی جواد صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں مرحوم کے پورے خانوادے کی جانب سے اور اپنے چینل حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے کہ آپ نے اس سے آن لائن 10ویں کی مجلس میں تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کیا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آئیے اب ہم پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزارش کر رہے ہیں نیو یارک کی سرزمین سے اپنے چھوٹے بھائی جناب عباس رضوان رضوی صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے درمیان تشریف لے کر آئیں اور اس سے مجلس میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، باز بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی،
حسین الشہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین کیا جشن برپا اہل عباس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین غریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا کر حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ میں عباس رضوان رضوی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی آواز پر لبیک کہا اور اس آن لائن 10ویں کی مجلس میں جو مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کے اصال ثواب کے لیے برپا کی جا رہی ہے ان کی اس 10ویں کی مجلس میں آپ نے پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آئیے اب میں ہندوستان کی سرزمین سے پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے درمیان آئیں اور اس سے آن لائن مجلس میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ اس قدر کوہرام برپا کر دیا دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا۔ شعر پیش خدمت میں سماعت فرمائیں۔ ارے دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا۔ ارے سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا، باپ کے پیروں پہ چل کے رن میں حملہ کر دیا، باپ کے پیروں پہ چل کے رن میں حملہ کر دیا۔ اے رباب
غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام، اے رباب غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام، جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا، جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں، اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں، حرملا کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا، حرملا کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارے سال بھر گھر کو اجالوں نے کیا آ کر سلام، ثانی مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارے سال بھر گھر کو اجالوں نے کیا آ کر سلام، ارے صرف ایک شام غریباں میں اندھیرا کر دیا، صرف ایک شام غریباں میں اندھیرا کر دیا۔ اور یہ شعر مولا عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ماں یہ بولی جب علم تھاما تھا پہلی مرتبہ، ارے ماں یہ بولی جب علم تھاما تھا پہلی مرتبہ، فقر سے اے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا، باپ کے پیروں پہ چل کے رن میں حملہ کر دیا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان، ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان، تو نے اے تقدیر سونے پہ سہاگا کر دیا، تو نے اے تقدیر سونے پہ سہاگا کر دیا۔ اور یہ شعر علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ کیا علی اکبر کا بوسہ لے لیا اے حبیب، ارے کیا علی اصغر کا بوسہ
لے لیا اے حبیب نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا. اور مقطع کے شعر سماعت فرمائیں، پیش خدمت ہے. فرش پہ مجلس کے اٹھتے بیٹھتے ہیں اے عقیل. ارے فرش مجلس کے اٹھتے بیٹھتے ہیں اے عقیل. یعنی ثابت ہم نے اپنا پاک شجرہ کر دیا. یعنی ثابت ہم نے اپنا پاک شجرہ کر دیا. باپ کے پیروں پہ چل کے رن میں حملہ کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب. میں آپ کا مرحوم کے خانوادے کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی مرحوم کی ترحیم کی مجلس سے چند روز پہلے برپا ہوئی تھی اور مرحوم کی والدہ کی مجلس ترحیم برپا ہوئی تھی. اس میں آپ نے نواخوانی کے فرائض کو انجام دیا تھا. میں آپ کا مرحوم کے خانوادے کی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. آئیے اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں. اس سے مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ سے جو ہمارے ساتھ سرزمین کانپور سے آن لائن جڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظرین کے درمیان آئیں اور اس سے مجلس دسویں کو خطاب فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد وعلى محمد صلی علی محمد. عزیزان گرامی، قبل اس کے بیان کا آغاز کی جائے گزارش ہے
ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کی روح کو پڑھ کر کے بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے، صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان گرامی، بہت ہی مناسب وقت میں چند معروضات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ہم نے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان آیات کے پیش کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اور اس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ حضور والا، ماہ سیام چل رہا ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر موت اور زندگی کا بھروسہ نہیں، کہ جہاں پر انسان کی حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اگر انسان اس دنیا سے گزر جائے تو یہ بھی یقین نہیں کہ اس کی مٹی کس حال میں ہوگی، اس کی تدفین کس حال میں ہوگی، اور اس کو دفن کرنے والے کتنے افراد ہوں گے۔ ایسے حالات میں اگر غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں لو لگانا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرنا چاہیے حضور قلب کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسے کیا پتہ کہ کس کی حیات کتنی ہے، کسے کیا معلوم کہ کون کتنا وقت اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آیا ہے اور کب تک زندہ رہے گا۔ اور کورونا جیسے حالات، مہاماری، مشکلات، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے ہمارے اعمال کے ذریعے، کیونکہ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں دیکھیں گے اور آزمائیں گے کہ بہترین عمل والا کون ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں ماہ سیام ہے، ضیافت الہیہ کے دسترخوان پر ہم سب مدعو ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں، اس کی خدمت میں جو نذرانہ لے کر کے جائیں وہ اپنے اچھے اعمال کا نذرانہ لے کر کے جائیں، اعمال صالحات کو لے کر کے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان اعمال کو کہ جو صاف ستھرے ہیں، شفاف ہیں، شفافیت کے مالک ہیں، ان کو لے کر کے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آزمائے گا اور دیکھے گا کہ تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائش کرے گا، اور جب آزما لے گا تب پتہ چلے گا
کہ اعمال کی بنیاد کے اوپر کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ آج ہم روزے دار ہوں، یقیناً ہم نے روزہ رکھا، یقیناً ہم نے عبادتیں کی، یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یقیناً ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کیا، لیکن کیا یقین ہے کہ جو پیشانی خم ہو رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے؟ یعنی ہم جو کارہائے خیر انجام دے رہے ہیں اس کی قبولیت کی سند کیا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ ہمیں یہی بتانا چاہ رہا ہے، اے میرے بندے تو اعمال صالحات کو بجا لا، اور جب تو اپنے اعمال کو بہتر بنا لے گا، تیرا کام ہے انجام دینا، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم یعنی واقعی اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیں تو پھر اللہ ہمیں سند بھی دیتا ہے۔ مثلا جیسے بہت سارے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ مولا کائنات عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہوئے اور اتر آئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی کیوں اتر آئے؟ جب دشمن کو پچھاڑ دیا تو پتا چلا کہ علی اترے اس لیے تھے کیونکہ اس نے علی کی شان میں گستاخی کر دی تھی، اور جب گستاخی کی تو علی اتر آئے تو پہلے اپنے غصے سے لڑے، قابو پایا، پھر اللہ کے لیے اس کو پھر پچھاڑا اور سر قلم کیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پہلے اسی حالت میں قتل کر دیتے نتیجہ کچھ اور ہوتا، اور پہلی بات چھوڑ دیا تاکہ چونکہ غصہ آ گیا تھا۔ تو اب اگر ہمیں بہترین عمل خیر کی مثال چاہیے تو اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے کہ اگر ہم ذرا سا کسی سے پنک جاتے ہیں، ہم ذرا سا کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ذرا سا کسی سے روٹھ جاتے ہیں تو ایک تو جلدی مانتے نہیں، اور اگر ماننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں تو بے شرطہا و شروطہا، یعنی ہماری اپنی کنڈیشن ہوگی، ہمارے اپنے شرطیں ہوں گی۔ اگر ان شرطوں کے اوپر سمجھوتا ہو رہا ہے تو بہت اچھا، اور اگر سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ آپ ذرا سا بتائیے آج کے زمانے کا انسان بھی کتنا عجیب ہے، ستاتا کسی اور کو ہے، دکھ کسی اور کو دیتا ہے، فریب کسی اور کو دیتا ہے، مکاری کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، ستاتا کسی اور کو ہے، اور معافی جب مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد جو معافی مانگ رہا ہے وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ ہنسے گا نہیں؟ ستایا بندے کو معافی ہم سے مانگ رہا ہے، دھوکہ دیا بندے کو معافی ہم سے مانگ رہا ہے، خیانت کی بندے سے معافی ہم سے مانگ رہا ہے، تو اب انصاف سے بتائیے کہ اللہ ایسے شخص کو معاف کرے گا یا معاف نہیں کرے گا؟ آج ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے، ہم نے ستایا کسی اور کو، معافی کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں، معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، دکھ کسی اور کو دیا، معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، فریب کاری اور مکاری کسی اور کے ساتھ کی، معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے کیا ایسی چیزیں قبول ہوں گی؟ نہیں، قبول نہیں ہوں گی۔ اب آپ کہیے پروردگارہ میں اپنی خطاؤں کی غلطی تو مانگ رہا ہوں، میں اپنے خطاؤں جو کی ہیں
اس کی تلافی تو کرنا چاہتا ہوں، اس کو جبران تو کرنا چاہتا ہوں، اس کی بھرپائی تو کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ بتائیے کہ جس سے خطا کی ہے بھرپائی اس سے ہونی چاہیے، جس کو دھوکہ دیا ہے بھرپائی اس سے ہونی چاہیے، جس کو ستایا ہے بھرپائی اس سے ہونی چاہیے، تو اللہ کا بندہ بھی راضی رہے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ستایا کسی اور کو ہے، معافی کسی اور سے مانگو گے تو اللہ بھی تمہارا مذاق اڑائے گا کہ تم ستاتے کسی اور کو ہو اور معافی ہم سے مانگتے ہو، تو جب تک میرا بندہ راضی نہیں ہو جائے گا میں بھی راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ ہم ستائے کسی اور کو، معافی کسی اور سے مانگے، اللہ کیا کہے گا؟ حسن عمل۔ ایمانداری سے بتائیے رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان چل رہا ہے، ابھی ڈنڈی مارنی ہو ترازو میں کوئی سامان خریدیے، ایک مسلمان ٹوپی لگا کر کے بہترین چلے جائیے، پیکنگ اس کے پاس موجود ہے، معلوم دیا آپ پیسہ صحیح پھل کا دے رہے ہیں، اور جب گھر لائے تو معلوم دیا ان پھلوں میں خراب پھل بھی آ گئے، سڑے۔ اتفاقاً ہو تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر جان بوجھ کر ہو تو یہ دھوکہ ہوا۔ تو ایمانداری سے بتائیے جب تم پیسہ پورے پھل کا لے رہے ہو تو یہ سڑے پھل کیوں؟ اور آپ دیکھ لیجئے تعجب تو وہاں پر ہوتا ہے کہ معلوم دیا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آیا، مسلمانوں کے یہاں کی چیزیں جو پہلے 10 روپے کی بکتی تھی وہ 12 سے لے کے 14 روپے تک کی ہو گئی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جو سامان پہلے 100 روپے کا ملتا تھا وہ معلوم دیا 120 سے لے کر کے 140 روپے تک کا ہو گیا۔ تو ایمانداری بتائیے یہ بہار آئی یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اب اللہ کیا کہے گا؟ میرے بندے کما تو رہا ہے، رزق میں تجھے دینے والا ہوں، مکاری بھی تو کر رہا ہے، دھوکہ بھی میرے بندے کو دے رہا ہے۔ ہاں اسی کی جگہ پر بعض ایسوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ رمضان میں جن کے گھر پر کھانے پینے کا انتظام نہ ہو ان کے لیے یہ سبزی فری، ان کے لیے یہ راشن فری، ان کے لیے یہ پھل فری۔ اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے شخص کا جب عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کا اجر کیسا ہوگا، اور ایک ایسے شخص کا عمل کہ جو واقعی رمضان کو دیکھتے ہوئے مہنگا کر دے، تو جب اس کا عمل پیش ہوگا اور کل جب میدان حشر میں دونوں کا عمل سامنے لایا جائے گا تو ایمانداری سے بتائیے کس کا عمل ثقیل ہوگا، سنگین ہوگا، بھاری ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ جس نے بورڈ لگا رکھا ہوگا کہ اگر کسی غریب کے پاس خریدنے کی سبزی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ فری لے کر کے چلا جائے۔ تو اب یہ چیزیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم آ کر کے دیکھو کہ ہم صرف مسلمانوں کو فری دیں گے، ہم صرف غیر مسلمانوں کو فری دیں گے۔ کہا جس کے پاس بھی نہ ہو اس کو تم یہ عمل انجام دیتے رہو گے تو تم انجام کسی اور کے ساتھ دو گے، لیکن اجر جب ہم دیں گے تو حسن عمل کا اجر دیں گے۔ جب ہم تمہیں کسی چیز کا اجر دیں گے، جزا دیں گے تو اچھی جزا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا مستحکم ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، حسن عمل کے لیے کارائے خیر دیں، صدقات کریں، خیرات کریں، لوگوں کی امداد کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کریں۔ کیوں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کس کی بساط ہے آج کے زمانے میں کہ جو آ کر کے اللہ کو قرض دے گا، جبکہ اللہ خود رازق ہے، اللہ خود خالق ہے، اللہ خود پیدا کرنے والا ہے۔ کون ہے جو قرضہ دے گا؟ کہا نہیں، اگر تم کسی مومن بندے کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہو تو یہ سمجھ جاؤ یہ اللہ کو ایک طریقے سے قرضہ دینا ہوا۔ اب آؤ تم حسن عمل کرو،
کورونا جیسے حالات ہیں نہیں ہیں. ہم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, دولت کا انبار لگا ہوا ہے, دھوکہ دڑی پہ ہم دیکھ رہے ہیں, مہاماری پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ ایسے سارے انبار سے کیا فائدہ کہ جو کسی کے کام نہ آ سکے, جو خود انسان کے ہی کام نہ آ سکے. آج تم ذرا سا جا کر کے دیکھو, ایک سلنڈر جو تم آکسیجن کا لیتے ہو 700 روپے سے لے کر کے 1000-2000 روپے تک, سانس لینے کے لیے جو 24 گھنٹے تم لیتے ہو, اتنا تمہیں خرچ کرنا پڑتا ہے. کیا کبھی تم نے سوچا اللہ نے تمہیں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال الی آخر جتنی بھی زندگی دی, فری دی نہیں دی؟ فری دی. احساس کب ہوا؟ جب یہی سانس لینے کے لیے تمہارا اسپتال سے بل بنتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے جمع کر دو تب تم سانس لے سکتے ہو, تب تم زندہ رہ سکتے ہو, تب تم یہ کر سکتے ہو. اب آؤ ذرا سا, اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو تمہیں عمل کون سا کرنا پڑے گا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے ہاں نیکی کام آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس جیسے حالات میں اگر آپ کو بچنا ہے تو ہمیشہ نیکیاں کرتے رہیے, ہمیشہ صدقات دیتے رہیے, ہمیشہ خیرات کرتے رہیے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا, میں اس واقعے کو پڑھ لیتا ہوں, بقیہ اپنے بیان کو جاری رکھتا ہوں. عرب کا ایک بہترین تاجر پیسے والا, جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, کہا صاحب آپ چند دن کے مہمان ہیں. آپ جانتے ہیں اس کے پاس میڈیکل رپورٹ, ساری چیزیں, سب کچھ موجود. وہ آیا, اس نے کہا لاؤ میں دیکھتا ہوں کہیں پر کوئی غریب ہے, کوئی ایسا پایا جاتا ہے, لاؤ میں اس کی مدد کر دوں. وہ بازار میں مارکیٹ میں ٹہل رہا تھا, دیکھا ایک گوشت کی دکان لگی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں ایک آدمی گوشت کی دکان کے باہر کھڑا ہے اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اس نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مشاہدہ کیا تو اسے نظر کیا آیا کہ یہ جو قصائی جو ضائعات تھے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چربی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ اٹھایا, اس نے اٹھا کے پھینک دیا, وہ اس کو جمع کر رہا تھا. اس نے کہا بھائی تم کیوں اس کو جمع کر رہے ہو؟ کیا تمہارے یہ جانور ہے؟ کہا نہیں, میں غریب انسان ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں گوشت خرید سکوں. جو یہ ضائعات پھینکتا ہے اس کو میں لے جاتا ہوں, اپنے گھر میں پکاتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تناول کرتا ہوں. اس نے کہا رکو, اور آنے کے بعد قصائی سے کہا اس کو جو سب سے اچھا گوشت ہو, مہنگا تمہاری نظر میں, وہ اسے دے دو. اور آج ہی نہیں, جب بھی یہ آئے لینے کے لیے اس کو تم دیتے رہنا اور پیسہ میں دیتا رہوں گا. آپ ذرا سا غور کیجئے گا, کہا پیسہ میں دوں گا. اور اس کے بعد جتنا ڈاکٹروں نے معینہ مدت اسے دی تھی کہ تم اتنے دن زندہ رہو گے, اس کی مدت جب کراس کر گئی کہ صاحب جیسے ڈاکٹر نے کہا تم مہینہ بھر جیوت رہو گے, مہینہ بھر سے زیادہ زندہ رہ گیا, تو اسے تعجب ہوا. اسی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہا بتاؤ تم نے تو کہا تھا مہینہ بھر سے زیادہ تم زندہ نہیں رہو گے. اور ڈاکٹر خود حیران, کہا لاؤ میں تمہارا چیک اپ کرتا ہوں. کس ڈاکٹر کے پاس گیا؟ کہا کہیں نہیں گیا. اب جب چیک اپ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسے بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو چکی. اب ڈاکٹر کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ رپورٹ ہے, یا تو یہ رپورٹ غلط ہے, اور اگر یہ غلط اس وقت ہوتی جب میں نے خود تمہیں چیک نہ کیا ہوتا, یا تو تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو. کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا کس کارخانے میں تم گئے کہ اپنا علاج کرا لیا اور تم صحیح ہو گئے, جیوت ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں. کہا کچھ تو سوچو, کوئی کار خیر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں, چونکہ بھائی میرے پاس پیسے کمی نہیں ہے. تب اس نے ذہن دوڑائے, کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پورا دہرایا کہ بازار میں ایسے غریب تھا, اس کو میں نے گوشت دلایا تھا. اب وہ آ کر کے کہتا ہے کہ ہاں
اب پتہ چلا کہ جب تم کارہائے خیر اللہ کے لیے انجام دو گے تو اللہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، اس لیے کہ اب جو تم نے اس کے لیے گوشت کا اہتمام کیا تھا یہ تمہارا خلوص نیت تھا کہ جو تم نے اس کو دیا اور اللہ کے یہاں اس کا اجر ملا اتنا کہ جو تمہاری بیماری تھی اللہ نے اس کو شفا دے دیا، تو معلوم دیا تمہارا بھی کام چل گیا اس کا بھی کام چل گیا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بس نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سا آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اس کورونا وائرس جیسے حالات میں اگر ہمیں جیوت رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، جتنی دیر ہمیں باقی رہنا ہے، کارہائے خیر کرتے رہیے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ صدقات نکالتے رہیے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ صبح اٹھیے، پہلا صدقہ نکالیے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنی جان مال کا صدقہ نکالیے، اور اگر ہو سکے تو سب سے پہلا صدقہ اپنے امام کا نکالیے کہ مولا میں آپ کی سلامتی کا صدقہ دیتا ہوں اور آپ کے طفیل میں اپنے آپ کو، اپنے خانوادے کو آپ کے سپرد دیتا ہوں کہ مولا تاکہ میں امان میں رہوں تمام مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، آفات سے۔ اب یقین جانیے اللہ کے یہاں ناانصافی نہیں ہے، اللہ کے ہاں عدالت ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو کم سے کم کتنے دن امان میں ہو جاتے ہیں؟ جو روایتیں کہتی ہیں حد اقل 3 دن، حد اقل کی بات کہہ رہا ہوں، آپ 3 دن بلاؤں سے محفوظ۔ ایمانداری سے بتائیے اسلام نے کتنا اچھا اجر دیا، کتنا اچھا درس ہمیں دیا۔ آج کورونا وائرس جیسے حالات میں ہم اے سی میں پڑے ہوں، باہر کی خبر نہ ہو، پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، ہم اس کی مدد نہ کر رہے ہوں، اور اس کے بعد کہیں پروردگارہ مجھ سے خطا کون سی ہوئی ہے؟ خطا کون سی ہوئی ہے؟ جاؤ دیکھو پڑوسی بھوکا ہے، اس کی مدد کر دو، اللہ ہو سکتا ہے تمہیں ایسی مہاماری سے بچا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج ہمارے لیے درس عمل ہے۔ اب آئیے پلٹیے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کا نکالنے والا ہو، اور جب وہ اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات نکالے گا تو اللہ اسے مہاماری سے محفوظ رکھے گا۔ تو اب آپ بتائیے اس سے اچھا علاج کسی کے پاس ہے؟ نہیں۔ اسلام نے کتنا اچھا راستہ دیا، اسلام نے کتنی اچھی باتیں بتائی، اسلام نے کتنا اچھا طریقہ دیا۔ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ہم مسلمان ہو کر کے اپنے ایمان کا سودا کب کر بیٹھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم نے تو کل بھی دیکھا، ہم نے کل بھی مشاہدہ کیا کہ پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ موت کب آن پڑے۔ ہمیشہ دعا کرنا کہ پروردگارہ اگر موت آئے تو حق پر آئے، حق کی راہ پر آئے، صحیح پر باقی رہے تب آئے، ورنہ روایتوں میں جو چیزیں پڑھی گئی ہیں آپ جانتے کیا ہے؟ وہ یہی کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگوں کا ایمان پل پل بھر میں بدلتا رہے گا۔ اگر صبح وہ مومن ہوں گے تو شام کو منافق ہو جائیں گے، شام کو منافق ہوں گے تو صبح مومن ہو سکتے ہیں، اور صبح اگر کافر ہوں گے تو ہو سکتا ہے شام کو مومن ہو جائیں۔ یہ پل بھر میں ایمان بدلتا رہے گا۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں، اور جہاں پر ہماری موت اور حیات کا مالک اللہ ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھیے چھوٹا سا پد ہے، کون سا؟ یہی چیئرمینی والا، یہی یعنی شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین بننے کا۔ اس پہ آپ نے دیکھا کتنوں نے اپنا ایمان خراب کر لیا۔ ہم لوگ سمجھ رہے تھے ایک مرتد ہے شیعہ ہو کر کے، لیکن اس کے ساتھی سنگاتی کتنے مرتد نکلے۔ کیونکہ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو اس کے دوست کے ذریعے دیکھ لو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 21 لوگوں نے ووٹ دیا کس کو؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ علماء نے اپیل کی، باقاعدہ ویڈیو وائرل کی کہ مرتد کا ساتھ نہ دو، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کی آیتوں کو چیلنج کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں بعض نے کیا کیا؟
کہا صاحب ہم فلاں کے جگہ کے متولی ہیں، ہم فلاں جگہ کے متولی ہیں، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا، کیسے ہم کریں گے، ہماری رشتہ داری ہے، فلاں ہے، ہمارے تعلقات ہے۔ میاں جب تم اپنے تعلقات نہیں وہ کر سکتے تو اب اللہ اگر تمہیں کورونا جیسے حالات میں مار دے، کورونا سے موت دے دے اور تمہیں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو، اور چلو بھر پانی میں تو ڈوب مرنا چاہیے اس کو۔ جس نے یہی کہا تھا، یاد ہے، یاد دلا رہا ہوں، جس نے یہی کہا تھا کہ اگر یعنی 26 آیتیں کو میں کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں اور اگر یہ رد کر دی جائے تو میں کیا کر لوں گا، سوسائڈ کر لوں گا۔ مردود ہے یہ، جس کے قول اور فعل کا بھروسہ نہیں ہے، اسے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غیر مسلم نے تیری ریٹ خارج کر دی تو یہ جو 21 نے اس کا ساتھ دیا ہے یہ تو ان سے بھی بدتر نکلے، کیونکہ قرآن کا عقیدہ ان کا زیادہ مضبوط تھا نسبتاً تمہارے عقیدے سے، کیونکہ تم 26 آیتوں کو چیلنج کر رہے ہو، تم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اب آ کر کے دیکھیے کہ حق اور باطل پر برقرار ہونا ہوتا ہے یا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو کتنے کمتر لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے موت اور حیات کو اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ذرا سا اللہ نے آزمایا کہ لاؤ ہم دیکھیں ایک ہی شیطان تھا یا اور بھی شیطان چھپے ہوئے تھے؟ لوگ شیعت کے چہرے پر ایک شیطان دیکھ رہے تھے، یہ شیعت نہیں، یہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اس کے جو چھپے ہوئے چیلے اور چاپڑ تھے جو آگے نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ اسی کی وجہ سے پوری ٹیم نکل کر کے سامنے آ گئی۔ تو کبھی کبھی جب اللہ کرم کرنا چاہتا ہے تو باطل کے چہروں کو ایسے ہی پہچانوانا چاہتا ہے کہ دیکھو سرغنا یہ ہیں، چیلے اتنے سب پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ بڑا والا شیطان تو قید ہے، صحیح ہے نا؟ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا، اور یہ آزاد ہیں، یہ اس کی اولادیں آزاد ہیں۔ یقیناً اللہ نے بڑے والے کو قید کر دیا، وعدہ تھا، اور ان کو آزاد چھوڑ کر کے بتایا کہ اے انسانوں پہچانو، جو جنات میں سے تھا اس کو تو میں نے قید کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو انسانوں میں سے ہے تم اسے قید کر کے بتاؤ کہ جیسے ماہ رمضان میں جناتوں والا تو قید ہو گیا، انسانوں والا آزاد ٹہل رہا ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم انسانوں والوں کے ساتھ ہو یا جناتوں والوں کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے موت اور حیات کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، حاصل کلام گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر اللہ نے آپ کو باقی رکھا ہے تو یقیناً کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہو۔ اگر زندگانی دے رکھی ہے تو کم سے کم تزکیہ نفس کرو، کم سے کم اپنی روحوں کو سنوارو، کم سے کم اپنے اندر اپنی روحوں کو اتنا مضبوط کر لو کہ اگر یہ زندہ رہے تو صرف اور صرف اسلام کے لیے، زندہ رہے تو اسلام کے کام آنے کے لیے، زندہ رہے تو امام کے سپاہی بننے کے لیے، زندہ رہے تو امام کے ناصر بننے کے لیے، زندہ رہے تو امام کے کام آنے کے لیے، تاکہ ایک حسین نے جو آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے۔ تو یہ آواز آج بھی ہمیں سنائی دیتی ہے، یہ آواز آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ حسین کا وارث آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، اور یہ آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جیسے
لاکھوں کے لشکر میں صرف 72 کو ہی توفیق ہوئی تھی کہ وہ حق کی طرف آ جائیں۔ میں پھر کہتا ہوں توبہ کر لو، میں پھر کہتا ہوں باب رحمت کھلا ہوا ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، اللہ جہنم سے نکال کر کے بہتوں کو آزاد کرے گا، اس لیے کہ یہ ماہ آزادی کا پروانہ اس مہینے میں دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہے کہ جہاں پر آزادی دی جاتی ہے جہنم سے، اور خدا نہ کرے اس مہینے میں کوئی جہنم میں جائے، خدا نہ کرے اس مہینے میں کوئی بخشا نہ جائے، خدا نہ کرے کسی کی معافی اس مہینے میں نہ ہو پائے، تو پھر کسی مہینے میں نہیں ہو پائے گی۔ اور ہمیں تیار ہونا ہے اپنے امام کے لیے، تاکہ جب ہمارا امام آئے تو اسے بلانے کی ضرورت نہ ہو کہ اے میرے چاہنے والوں، تمہارا اعمال تو اس قابل نہیں کہ تم ہمارے صفوف میں بھی شامل ہو سکو، تم ہمارے فوج میں سپاہی بننے کے حقدار ہو جاؤ۔ تو ہمیں ہر صبح اور شام اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ حسین کے راستے پر چلانا اور حسین کے راستے پر ہی باقی رکھنا، اس لیے کہ حل من ناصرین ینصرنا کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں محسوس ہو رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ایک ایصال ثواب کی، ایک مرد مومن کی مجلس ہے، دل چاہتا ہے جناب حر کا مصائب پڑھ دوں، چونکہ مجلس کے موضوعات کو اس موڑ پر لے آیا ہوں تاکہ حر بننے کا اختیار ہر کسی کو ہے۔ بس فرق اتنا یہ ہے کہ اگر توبہ کر لوگے تو حر بن جاؤ گے، اور اگر اکڑے رہو گے تو حرملا بنے رہو گے۔ آپ جانتے ہیں حر بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ بس اتنی سی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، دوبارہ تکرار نہ کرو، دوبارہ یعنی اس کے اوپر ہٹ دھرمی پر اتارے نہ رہو، بلکہ آؤ ایسے جیسے گنہگار آتے ہیں، آؤ ایسے جیسے حر آیا تھا۔ حر کیسے آیا تھا؟ جب اس نے شب عاشور بچوں کی آوازیں رونے کی سنی تھی تو آپ جانتے ہیں جب کسی نے سوال کیا، حر میں نے سنا تھا کہ لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر تو ہے، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو لرز رہا ہے، تو کانپ رہا ہے، کیا عباس کا ڈر ستا رہا ہے یا حسین کے جانثاروں کا ڈر ستا رہا ہے؟ تو آپ جانتے حر نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں سن رہا ہوں وہ تیری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر رہی ہیں۔ کہا آ ذرا سا رات کی تنہائی میں آ اور میرے ساتھ نکل کر کے حسین کے خیموں کی طرف چل اور دیکھ وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جانتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا نہیں، کہا میں ہوں۔ اگر میں نے حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے سے نہ ہٹوایا ہوتا تو آج حسین کے بچے پیاس سے جاں بلب نہ ہوئے ہوتے۔ اور یہ کہہ کے وہ جانتا ہے، کہتا ہے اب میں ہی وفاداری دکھاؤں گا، کیونکہ جب حسین پر آفت میری وجہ سے آئی ہے تو میں حسین پر اپنی جان قربان کروں گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اور اس کے بعد جب وہ صبح نکلتا ہے تو اپنے غلام کو لے کر کے، اپنے بیٹے کو لے کر کے ساتھ آتا ہے، اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آتا ہے، اور ایسے آتا ہے ہاتھوں پہ کو بندھوا کر کے آتا ہے، ایک گنہگار، ایک خاطی سر کو خم کیے ہوئے، شرمساری سے سر کو جھکائے ہوئے، آنکھوں پر ندامت کی پٹی کو بندھوائے ہوئے، اور اس کے بعد یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا جب میرا آقا نزدیک آ جائے تو تو مجھے خبر کر دینا، تو مجھے بتا دینا کہ میرا آقا نزدیک آ گیا ہے۔ اور یہ کہہ کے لشکر یزید سے حر نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، ایک مرتبہ حر نے کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے خیمے سے چند افراد نکل کر کے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد
پھر کچھ دور یہ قافلہ چلا تو ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. کہا کیا دیکھا؟ کہا بابا جان دیکھ رہا ہوں کہ اب یعنی عباس بھی آ رہے ہیں, میرا آقا حسین بھی آ رہا ہے. تو ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں حر نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا, نیچے اتارا, اور اتارنے کے بعد کہا اے بیٹا جیسے ہی نزدیک میرا آقا آ جائے مجھے بتا دینا. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بابا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا آقا بابا میرا آقا آ گیا ہے. آپ جانتے ہیں حر نے اپنے کو حسین کے قدموں پر گرایا, اور گرانے کے بعد کہا آقا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے حر کو اٹھایا, جو قدموں میں پڑا ہوا تھا اس کو اپنے سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد ایک جملہ کہا تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے, جا میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. اور اس کے بعد حر جانتا تھا کہ حسین سخی ہیں, حسین کریم ہیں. کہتے ہیں میں اس وقت سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا جب میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیں گے. بس آخری جملہ سن لیجئے, اس لیے کہ کورونا جیسے حالات ہیں آپ کے مشاہدہ کر رہے ہیں, لیکن میں مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں حر کا تاکہ کم سے کم ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ پروردگارہ ہمارا شمار حر جیسوں میں کر لینا, ہمارا شمار خاطیوں میں کرنا تو حر جیسوں میں کرنا. اس لیے کہ حر گنہگار بن کر کے آیا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ حر نے کہا آقا میں اس وقت سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا جب میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیں گے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ بتا دے کہ ابھی تو میرا مہمان بن کر کے آیا ہے, کیا میں بیٹے کو مرنے کی اجازت دوں گا؟ حر کا اصرار بڑا, حسین نے اجازت دی. اب جیسے ہی بیٹا گیا اس نے رجس پڑھی اور اس کے بعد کہا مجھے پہچانو, میں حر کا بیٹا ہوں, میں حسین کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ کہہ کے حملہ کرتا جاتا ہے, لڑتا ہے اور فوج اشکیا گھیر لیتی ہے. تو حر کا بیٹا جب زمین پر آتا ہے تو ایک مرتبہ آواز دیتا ہے یا ابتاہ ادرکنی, بابا جان میری مدد کیجئے. ایک مرتبہ حسین نے حر کو یہ کہہ کے روک دیا ارے جوان کا لاشا ہوگا, جوان کی میت ہوگی, جوان کا تڑپنا ہوگا, کہیں ضعیف باپ دیکھ سکتا ہے. اور یہ کہہ کے حر کو روک دیا اور حسین بے نفس نفیس اس کے بیٹے کی لاش کے اوپر پہنچے. میں کہوں گا مولا اپنی بات یاد رکھیے گا, آپ نے حر کے بیٹے کو یہ کہہ کے روک دیا کہ جوان کی لاش کے اوپر کہیں بوڑھا باپ آتا ہے. ارے مولا جب آپ کے سامنے ارے اکبر ایڑیاں رگڑتا ہوگا اور آپ اپنے ہاتھوں سے اکبر کے سینے سے نیزے کا پھل نکالیں گے, نیزے کی انی کو نکالیں گے, تو مولا اس وقت کیا ہوگا؟ تو شاید میرا مولا مدینے کی طرف میرا مولا ارے کوفے کی طرف رک کر کے آواز دے گا اے مشکل کشاؤں کی مشکل کرنے والے, اے مشکل کشا, ارے آپ نے لوگوں کی مشکل کو آسان کیا ہے لیکن ذرا سا نجف سے میرے بابا آئیے, ارے میری مشکل کو بھی آسان کیجئے. اب یا علی مدد کہہ کے ہی جیسے اکبر کے سینے سے میرے مولا نے علی انی نکالنا چاہی, انی کے ساتھ ارے اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. ایک مرتبہ ضعیف باپ کے سامنے بیٹے نے ایڑیاں رگڑی, اکبر کی روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا مولا ارے آپ نے تو حر کو منع کر دیا تھا, لیکن آپ ذرا سا انصاف کیجئے. ارے خیموں کی طرف رک کر کے آپ کیوں کہہ رہے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ, ضعیف باپ ہے, جوان کا لاشا ہے, ارے مجھ سے اٹھتا نہیں ہے, آؤ میری مدد کرو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا و فاطمتا و ابیہا و بالہا و بنوہا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم سب کو تمام آفات سے, بلیات سے, یا وہ لوگ کی جو آن لائن مجلس سن رہے ہیں
دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ پروردگارہ ان سب کو کرونا وائرس سے، مہاماری سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما دینا۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے دوستدار ہیں، ماتمدار ہیں، عاشقان ہیں، شیعیان حیدر کرار ہیں، مسلمان ہیں، مسلمین ہیں، جتنے بھی ہیں، پروردگارہ ان سب کو شاد اور آباد رکھنا، ان سب کو تمام بلیات سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہر میں تاجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کی روح کو پڑھ کر کے بخش دیجیے گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں مرحوم کے پورے خانوادے کی جانب سے حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مرحوم کے 10ویں کی مجلس کو بھی خطاب فرمایا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، نوحے کے بند کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ حق کے گریہ ادا ہوگا۔ ایک 4 سالہ بچی اپنے بابا سے کیا کہہ رہی ہے؟ یقیناً مرحوم کی بھی، مجھے پتہ چلا مرحوم کی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس بچے کے دل پر جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ یقیناً ہمارے لیے یہ غم بہت بڑا غم ہے۔ ہم مرحوم کے پورے خانوادے کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ نوحہ سماعت کریں۔ سو گئی سکینہ، سو گئی سکینہ، سماعت کریں۔ کیسے رباب خواستہ جگر سے کہے کوئی، دنیا میں اب تمہاری سکینہ نہیں رہی۔ اشکوں سے اپنے بابا کے رخسار دھو گئی، آغوش میں حسین کے سر رکھے کے سو گئی۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ، بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ۔ جو لوگ میرے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں ضرور ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ ہم گریہ پیش کر سکیں۔ بابا بابا سب مل کر کہتے کہتے سو گئی سکینہ، بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ۔ اہل حرم میں شور بکا ہے، کیسی قیامت آئی، غربت میں پھر اپنی بہن کو روتا ہے کہ بھائی،
اپنا ہی نوحہ پڑھتے پڑھتے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ. بند سماعت فرمائے. گودی میں رکھ کر سرور کے سر کو رو رو کے دکھڑا سنایا. کھائے ہیں کتنے پتھر بتا کر کرتے کا دامن دکھایا. بابا کے منہ پہ منہ رکھے رکھے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ. بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ. غسالہ یہ دیکھ روئی کیسے بھلا نہلائے کیسے بدن سے کرتا اتارے کیسے بھلا کفنائے. زخموں کی چادر اوڑھے اوڑھے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ. قید ستم میں پیاری بہن کی کس دل سے تربت بنائے ہاتھوں سے اپنے نہ جان کیسے ننھی سی میت اٹھائے کیسے کیا تربت کے حوالے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ ہے بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ. میں مرحوم کے پورے خانوادے کی جانب سے حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ آپ کا اور جناب علی جواز صاحب جو نیو یارک سے جڑے ہوئے تھے ہمارے ساتھ اور جناب
عباس رضوان رضوی صاحب، جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے اور اپنے چینل حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے۔ یقیناً یہ مرحوم کے لیے ایک بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور ہمیں افسوس بھی ہے کہ ہم فزیکل پروگرامز آرگنائز نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقیناً یہ کرونا جیسی وبا ہے، یا میرے مولا آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں کہ یا میرے مولا اس ماہ مبارک رمضان کے پاک مہینے میں اس کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو نجات حاصل ہو، اور مرحوم کے پورے خانوادے کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور تمام ویورز سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن نہیں جڑ پائے تھے انشاءاللہ وہ بعد میں اس آن لائن مجلس 10واں مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کے ایصال ثواب کی جو یہ مجلس برپا کی گئی ہے آن لائن، اس کو بعد میں فیس بک اور یوٹیوب پر سن سکیں گے۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں، اور آپ کے جتنے عزیز ہیں ان سے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور آن کریں، تاکہ آنے والی میری ہر آن لائن پروگرامز کی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہے اور ہم فروغ عزاداری کو اور عام کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات کسی نئے پروگرام کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، والسلام۔